نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل سب سے بہتر نماز تہجد ہے۔ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا آدمی اگر انفرادی پڑھنا چاہتا ہے انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے قیام کتنا لمبا ہوتا تھا، کتنا حسن یعنی کس قدر خوبصورتی سے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، پوچھو مت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، نماز کے احکام اور مسائل کے سلسلے میں آج کا جو مسئلہ ہے وہ نفل نمازوں کو لے کر ہے۔ اس سے پہلے تک فرض نماز کی بعد کی دعائیں اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے احکام و مسائل آپ کے سامنے آئے۔ پچھلے درس میں سنتوں کے بارے میں کہ ایک دن میں کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ایک مسلمان پڑھنا چاہیے، پھر اس کے علاوہ غیر سنن مؤکدہ کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات آئی۔ سنتوں کے بعد بات ہوتی ہے نفل نمازوں کی۔ نفل نمازوں میں سب سے بہترین نماز، سب سے افضل نماز کیا ہے؟ تو اسی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1160 پر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل سب سے بہتر نماز تہجد ہے۔ تو تہجد کی نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ تہجد کی نماز سب سے افضل قرار دی گئی ہے۔ تو چونکہ نفل نماز کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد ہے، تو اس لیے تہجد کے سلسلے میں چند مسائل پر آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، تہجد یہ ایک ہی نماز ہے جس کے کئی نام ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے کئی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ تہجد ایک نام ہے، تراویح ایک نام ہے، قیام اللیل ایک نام ہے، صلاۃ اللیل ایک نام ہے۔ یہ پورے نام یہ ایک ہی نماز کے ہیں جو رات کی نماز میں شامل ہے، جسے الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ تہجد بھی بولتے ہیں، قیام اللیل بھی اسے کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کو قیام اللیل میں کہا، قم اللیل الا قلیلا کہا قرآن نے، قیام اللیل کہا جاتے ہیں۔ اور رمضان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو رمضان میں اسی کو تراویح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب ایک ہی عبادت کے الگ الگ نام ہیں۔ نام الگ الگ ہونے کی وجہ سے عبادتیں الگ ہیں، نہیں سوچنا چاہیے۔ بعض لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں تو تراویح الگ پڑھتے ہیں، پھر تہجد الگ پڑھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔
جب نام الگ الگ ہیں عبادت ایک ہی ہے تو پھر اس عبادت کے بارے میں جانکاری کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تہجد کے بارے میں جب ہم نے نام کے بارے میں معلوم کیا تو اس کے بعد ہے تہجد کا وقت، یعنی تہجد کب سے لے کر کب تک پڑھی جا سکتی ہے، تہجد کا وقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کے وقت بارے میں صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ثابت ہے، حدیث نمبر 122 ہے، اور اسی طرح حدیث نمبر 730/6 میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ یصلی فیما بین لہ ان یفرغ من صلاة العشاء، اور اسی روایت میں ہے الی الفجر۔ ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے فجر تک کے درمیانی وقت میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تہجد کا وقت ہے۔ ہر نماز کا جیسا ایک شروع کا وقت ہوتا ہے، ایک آخری کا وقت ہوتا ہے، ویسے ہی تہجد کا شروع کا وقت عشاء کے بعد سے ہے۔ عشاء کا وقت شروع ہوا تو ویسے عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد سے تہجد آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ رات کے شروع کے حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں 9-10 بجے، درمیانی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں 12-1 بجے، آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں رات کے 3-4 بجے۔ یہ رات کا پورا حصہ رات کی نماز کے لیے ہے، تہجد کے لیے ہے۔ یہ پورے وقت میں رات کی نماز یعنی تہجد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اور اسی بارے میں بعض روایتیں ہیں۔ جو روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے ہر حصے میں، آخری حصے میں جو ہے آسمان دنیا پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور اس وقت بندہ جو بھی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی پکار کو، اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نازل ہونے کے بارے میں، تو یہ رات کے آخری حصے میں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کا پڑھنا افضل ہے، بہترین وقت ہے، تو اس وجہ سے وہ وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس حصے میں نہیں اٹھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، اور تہجد کا ثواب کمانا چاہتا ہے تو یہ وقت میں یعنی عشاء کے بعد سے لے کر کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ رات سونے سے پہلے بھی 2-4 رکعات پڑھ کے سونا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات لوگوں میں مشہور ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، ذرا سو کے اٹھے بعد ہی تہجد پڑھنا بولتے، ایسی بات نہیں ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آپ بنا سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا کہ سو کے اٹھے بعد جو سو کے اٹھ کے نماز پڑھتے تو ان کو فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا کہیں تو رمضان میں ہم کوسا سوتے ہیں، رمضان میں تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نمازیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ تہجد کے بارے میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ نماز سو کر اٹھنے کے بعد بھی پڑھتے ہیں یا آخری حصے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات تہجد کے وقت کے بارے میں اتنی بات ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ رہا تہجد کے سلسلے میں وہ پسندیدہ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت تھی رات کے آدھی رات تک سو جایا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر رات کے حصے میں اٹھ کر معنی کہ تیسرے حصے میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پھر آخری کا تھوڑا وقفہ جسے ہم رات کا چھٹا حصہ کہتے ہیں، تو رات کے چھٹے حصے میں تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، یعنی آپ رات کے شروع کے حصے میں یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ رات کے شروع کے حصے میں سو جائیں گے۔ اب ہماری راتیں آدھی رات کو سونا ہوتا ہے 11-12 سے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شروع حصے میں سو جائیں آپ تو آدھی رات تک سوئیں، آدھی رات کے بعد آپ اٹھ کر نماز پڑھ لیں، پھر آخری حصے میں آپ تھوڑا آرام بھی کرنا چاہیں آرام بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھوڑی دیر آرام فرما لیا کرتے تھے کبھی کبھار۔ تو اس طریقے سے کہ آدمی تہجد کے جو اوقات ہیں یہ پورے اوقات میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بات یاد رہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تہجد کا وقت یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ تہجد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں،
البتہ رات کے آخری حصے میں یعنی 3-4 بجے کا وقت، چونکہ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر آنے کا وقت ہے، نزول کا وقت، تو اس لیے اس وقت کو کچھ زیادہ فضیلت حاصل ہے، وہ وقت میں پڑھنا کچھ زیادہ فضیلت والا ہے، ورنہ ایک مسلمان درمیان میں کبھی بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تہجد سے پہلے یعنی آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد سے پہلے بھی بعض اعمال ثابت ہے، جیسے اللہ کے نبی جب تہجد کو اٹھا کرتے تھے رات میں تو سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیتیں پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سب پوری آیتیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب آپ تہجد کو اٹھے تو تہجد کو اٹھنے کے بعد جب بھی اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے فوراً بعد یعنی وضو بنا کے نماز پڑھ کے نہیں ہے یہ پڑھنا، سب آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں بھی ثابت ہے جب آپ تہجد کو اٹھا کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5080 پر 5 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مختلف اذکار پڑھتے تھے، جیسے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یا ایک دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، یہ دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے بھی اور قیامت کے دن آنے والی تنگی سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو ایسی دعائیں ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ سب تو ہمارے کو معلوم ہے، بس ملا کر ہے سب ایک ساتھ۔ تو اتنی بات یہ دعاؤں کے بارے میں اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعائیں ہیں، یہ اذکار جو ہے 10 مرتبہ پڑھتے تھے، یعنی سبحان اللہ 10 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، سبحان اللہ بحمدہ 10 مرتبہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی سے 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھتے ہمیں، وہ دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، یہ دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یعنی چونکہ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے، اٹھتے تھے، تو جب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے وضو نہیں بنایا ہے، ابھی نماز بھی نہیں شروع کرے، تبھی بھی آپ اٹھ گئے تو آپ یہ اذکار ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے تو 10 مرتبہ کا خیال کریں، اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ تو یہ بعض دعائیں یا قرآن کی آیتیں ہیں جو تہجد سے پہلے اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ تو اب تک جو دعائیں آپ کے سامنے آئی اس میں 2 طریقے کے ہیں، ایک قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے تو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیتیں پڑھتے تھے ایک، اور دوسرا یہ اذکار، یہ اذکار بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ تو ایک مسلمان جب بھی اٹھتا ہے تو یہ اذکار پڑھے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ یہ اذکار آسان ہے بالکل مختصر سے، تو آدمی یہ اذکار بھی پڑھ سکتا ہے۔ تہجد میں تہجد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز میں بھی عام نمازوں کے علاوہ تہجد میں اللہ کے نبی کی بعض دعائیں الگ ہوتی تھی، جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر بولتے، اس کے بعد دعا پڑھتے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا پھر سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک، ایسی دعائیں پڑھتے۔ تہجد کے موقع پر اللہ کے نبی سے دعائے استفتاح میں یعنی شروع میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، ایک لمبی دعا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک الملک انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن، ایسی ایک لمبی دعا ہے تقریباً 8-10 لائنوں کی۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تہجد میں دعا شروع نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یعنی آپ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ دعا پڑھنا، دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یاد کر کے اس کا اہتمام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تہجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر رکعتوں میں ہم دیکھتے ہیں، نماز کتنی پڑھنا چاہیے،
یعنی ایک مسلمان اگر تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے 8 رکعتیں ہی پڑھنا ضروری ہے کیا؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو جتنی سہولت ہے اتنے رکعتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی سے کم یا زیادہ دو بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1130 جس میں اللہ کے نبی سے جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں، ایک مشہور روایت ہے، ما لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو 8 رکعت تہجد کی نماز ہے، 3 رکعت وتر ہے، 9 10 11 3 ہو گئے۔ اس سے کم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے حضرت عائشہ کی یہ روایت میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1130 میں 7 رکعت بھی ثابت ہیں آپ سے، 9 رکعت بھی ثابت ہیں، 11 بھی ثابت۔ 7 کا مطلب ہے کہ آپ 6 رکعت تہجد پڑھ لیے، اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 9 کا مطلب ہے کہ 8 رکعت پڑھ لیں، 1 رکعت وتر پڑھ لیں، یا پھر 3 رکعت 11 بھی کر کے پڑھ لیں، لیکن کم زیادہ دو کر کے پڑھنا ہے تو 2 کر کے آپ کو جتنی سہولت ہے اتنا آپ پڑھ لیں، 2 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو تہجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایتیں ثابت ہیں۔ تہجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ یہ کہ تہجد کے اندر دو اعتبار سے بھی ثابت ہے۔ تہجد آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اکیلے بھی تہجد پڑھا ہے یا جماعت کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کے غلام گھر میں رہنے والے لوگ آ گئے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھا، یا کبھی جماعت کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ تو تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آدمی اگر انفرادی پڑھنا چاہتا ہے انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے۔ آدمی اگر الگ پڑھ رہا ہے تو وہاں آدمی سری بھی پڑھ سکتا ہے، جہری بھی، یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں کمرے میں، اور وہاں آپ اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے آزو بازو، تو آپ بلند آواز سے پڑھنا چاہیں بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آہستہ پڑھنا چاہیں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سری بھی پڑھا ہے آپ نے، اور جہری نماز بھی آپ نے پڑھا ہے۔ سری اور جہری پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں باتیں بھی ثابت ہیں۔ سری اور جہری میں آدمی بس اتنا خیال آدمی رکھے کہ آدمی یعنی آپ کی نماز کی وجہ سے، جسے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب آ کے آپ حال میں نماز پڑھنا شروع کیے اور زور سے نماز پڑھنا شروع کیے تو سونے والوں کو تکلیف، ایسا نہیں ہو، آپ کی عبادت سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا ہے۔ تو اگر آپ الگ ہیں تو اس موقع پر آپ جو ہے آپ جہری پڑھ لیں، اگر دوسرے اور بھی ہیں تو ان کا خیال بھی رکھیں، لیکن سری اور جہری دونوں اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں، اس میں جو اصل چیز ہے لینے کی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو لمبی پڑھتے تھے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ تہجد کی نماز لمبی ہونا چاہیے۔ آپ 4 رکعت پڑھو یا 8 رکعت پڑھو، لمبی رکعتیں لمبی ہونا ہے۔ کتنا لمبی ہونا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ بھی ثابت ہیں، الگ سے بھی ثابت ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 772 میں۔ میں حدیث ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل نماز میں شریک ہوا تہجد میں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا شروع میں، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت اللہ کے نبی شروع کرے۔ اب سورہ بقرہ تو چھوٹا نہیں ہے، ایک دم لمبا ہے۔ صحابی سوچے کہ شاید اللہ کے نبی 100 آیتیں پڑھیں گے، 100 آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے۔ اللہ کے نبی 100 آیتیں ختم کرے، رکوع نہیں کیے، پھر پڑھنا شروع کرے۔ تو صحابی سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی سورہ بقرہ کو 2 حصوں میں پڑھتے، پہلی رکعت میں آدھا حصہ پڑھتے، دوسری رکعت میں آدھا حصہ پڑھتے سمجھے۔ اللہ کے نبی آدھا حصہ پڑھے پھر شروع ہو گئے، یعنی کہ رکوع نہیں کرے۔ تو تب صحابی سمجھے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد جو ہے رکوع کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا دیکھیں، روایت میں دیکھیں، میں نے خیال کیا، صحابی کہتے ہیں حضرت حذیفہ
میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ کو 2 رکعتوں میں تقسیم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے ہی رہے۔ آپ نے سورہ بقرہ ختم کر کے سورۃ النساء شروع کرے، سورہ بقرہ ختم کر کے کیا کرے؟ سورہ نساء شروع کرے، پھر اسے ختم کر کے سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو بھی ختم کر ڈالا۔ آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے، پھر یہاں تک کہ آل عمران ختم کر کے آپ نے رکوع کیا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آیا؟ کتنے پارے ہو گئے؟ کتنے پارے ہو گئے بولو؟ ہم نے کبھی بھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، دنیا میں کبھی کون پڑھے نہیں ہے۔ اب نارمل سے ہم جو پڑھتے ہیں رمضان میں یا تاخراتوں میں، لوگ ہم وہیں گھڑیال دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم دیکھتے رہتے، 20 منٹ پڑھے 2 رکعت، 25 منٹ پڑھے بول کے۔ یہاں کتنے ہیں معلوم ہے؟ پارے، خالی پارے گنتے ہیں نا، یعنی ہمیں ایک پارے میں پورے 8 رکعتاں پڑھاتے ہیں۔ ہاں، ایک پارے میں 1 رکعت بھی نہیں ہے، 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، 4 پارہ، 5۔ اللہ اکبر۔ اور صحابی ایک صاحب وہ خود، ان کا خود اندازہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی نہیں پڑھائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی پڑھائے۔ تو یہ حدیث ایک بنیادی حدیث ہے تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں، رات کی نماز کہ اصل رات کی نماز کی روح کیا ہے؟ نماز لمبی پڑھنا۔ تو کہاں گے وہ لوگ جو 20 رکعتاں پڑھ دیتے اور کیسی حالت رہتی ہے نمازوں کی، کبھی ادھر رکوع، کبھی ادھر سجدہ، کیسا پڑھ دیے۔ یعنی آپ کو اصل رکعتوں کو گننا نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ رکعتیں پڑھتے ہیں، بلکہ اصل چیز ہے کہ آپ کتنا لمبا پڑھتے ہیں، کتنا زیادہ ٹہرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، پڑھے ہیں وہ کہیں پڑھے۔ تو اصل چیز ہے تہجد کی نماز میں یہ بات کہ آدمی جو ہے تہجد کی نماز یہی نہیں ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مرتبہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس میں بھی تقریباً یہی موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت میں جو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات گزرنے کے بعد آ کے نماز پڑھانا شروع کرے تو اتنا پڑھاتے گئے صحابہ کرام کو ڈر ہوا کہ سحری بھی ملتی کہ نہیں کی، بلکہ نہیں، تو اتنا بھی ڈر ہوا۔ تو لوگ کیا ہے آج اس وقت دنیا میں مسلمان جو ہے یہ 8 یا 20 رکعت کے مسئلے کو لے کے اتنے ہنگامے کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث سنانا ان کو، آپ بولنا کہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بالکل پڑھو، لیکن ایسا پڑھنا ہے۔ تو اصل چیز ہے نماز لمبی پڑھنا، تہجد کی نماز، تو اس کا خیال نہیں کرتے ہیں لوگ۔ تو مطلب یہ کہ یہ حساب سے دیکھیں تو ہم بھی جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی کمیش ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نمازوں کو، تہجد کی نماز کو لمبی کرنا ہے، آپ کو جتنا آتا ہے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہے اس حساب سے پڑھیں، لیکن اصل ایک چیز ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے، اسی صحابی سے امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 870 پر 4 میں، کہ یہ صرف قیام تھا۔ کیا تھا یہ حدیث میں جو ذکر ہے وہ قیام، رکوع سجدہ نہیں ہے۔ رکوع سجدے کے بارے میں ایک اور روایت ہے، یہی صحابی فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کے بعد، تو پوری روایت بیان کرے، اس کے بعد بولتے ہیں آپ کا رکوع آپ کے قیام کے مانند تھا، جب رکوع کرے تو رکوع بھی اتنا ہی لمبا کرے، ان کو لگا کہ قیام جتنا لمبا کرے تھے اتنا ہی لمبا کریں گے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، آپ کا قومہ یعنی رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد آپ بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومے کے مانند تھا، آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں اپنے سجدوں کے مانند بیٹھتے تھے، یعنی سجدے کی طرح جلسے میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، اس حساب سے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ بھی اللہ کے نبی پڑھے۔ کتنے پارے ہو گئے پھر؟ 6 ہو گئے پھر، اللہ اکبر۔ سورہ مائدہ تک بولے 6 پارے ہو گئے پھر۔ تو ایک اور روایت کے مطابق ایک اور سورہ بھی ایڈ کر لیں گے آپ۔ تو اس حدیث سے ایک اور دلیل بھی لی جاتی ہے کہ کبھی نماز میں آپ سورتوں کو آگے پیچھے کریں تو بھی جائز ہے، بول کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء پڑھے، جبکہ سورہ آل عمران ہے اس کے بعد، تو کبھی نماز میں ترتیب آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اصل جو چیز ہے وہ یہی کہ نماز تہجد کی کیفیت کیا ہو، یہ آپ عادت ڈالیں، 2 رکعت ہی پڑھیں لیکن لمبے رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں لیکن لمبی پڑھیں۔ تو اصل بعض لوگ ہوتے ہیں جو نفل پڑھنے والے ہوتے ہیں یا راتوں میں پڑھنے والے، یا اشراق کے موقع پر
10 रकातें पढ़ेंगे तो 5 मिनट में 10 रकात पढ़ देंगे, इतना फास्ट पढ़ते हैं। मतलब कोई भी सुन्नतों के बाद नफिल हो, इशराक के बाज़ मस्जिदों में देखा मैं, पानपट्टी में एक मरतबा देखा, एक साहब आए, आके वज़ू करके इशराक की नमाज 2 2 4 6 8 10 12, मतलब इतना फास्ट, यकीन मानो आप 6-7 मिनट भी मुश्किल से हुए होंगे। तो लोग क्या है, वही रकातों को ले लिए हैं, 10 रकात 15 रकात 16 रकात ऐसा बोले। ऐसा असल चीज़ कोई भी नमाज के अंदर आपको अल्लाह के पास रकातों गिनाना नहीं है कि मैं इतनी रकात पढ़ के गया, इतनी रकात पढ़ के गया, बल्कि जो रकातें आप पढ़े हैं वो रकातें कितनी लंबी थी, कितनी अच्छी थी, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़े, उसे असल देखना है। तो उस चीज़ का ख्याल करना है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नमाज तहज्जुद के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये भी फरमाती हैं, ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। अल्लाह के नबी की नमाज के बारे में हज़रत आयशा से जब पूछा गया कि आप रात की नमाज कैसे पढ़ते थे, तो हज़रत आयशा बोलते हुए तहज्जुद की नमाज की कैफियत बताते हुए, ला तसअल, तुम ना मत पूछो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज, अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, अल्लाह के नबी के क़ियाम कितना लंबा होता था, कितना हुस्न यानी किस कदर खूबसूरती से अल्लाह के नबी पढ़ते थे, पूछो मत। यानी बोल सकते हैं ऐसा, ये मतलब में हज़रत आयशा बोला करती थी। तो असल चीज़ है यही कि रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज जो है, या जो भी और नफिल नमाज़ें हैं, ये नफिल नमाज़ों में आप क़ियाम लंबा हो इस चीज़ का अहतमाम करें। क़ियाम के लंबे होने का ख़याल रखना ही असल बात है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का ख्याल किया। बल्कि एक और रिवायत मैं आपके सामने सुनाता हूँ, इमाम हाकिम ने उसे रिवायत किया है, हदीस नंबर 240 पर 1, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद में क़ियाम किया और इस एक आयत को पढ़ते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, पढ़ते गए यानी कि एक पूरी रकात लगा दी, माना मतलब के हिसाब से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों का क्या आलम है। तो आप इसका अहतमाम करें, रकातों को गिनने के पीछे ना पड़ें कभी भी हो, ये रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो, आम दिनों में आप आदत ऐसे ही डालें कि आप शुरू में 2 रकात की ही आदत डालें, लेकिन लंबी पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन उठ के आप 8 रकात पढ़ लिए, इतनी देर तक 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़े। नहीं, आप आदत ऐसे ही डालें, 2-2 रकात करके पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, लेकिन लंबी रकात, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ बताया गया। तहज्जुद के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का भी लिहाज रखा गया कि आदमी तहज्जुद पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी अपने ऊपर बोझ डाल ले, समझ रहे हैं, ऐसा भी अच्छी बात नहीं है। कैसे, एक हदीस सुनाता हूँ, आप सुने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में, उनके बारे में बात मशहूर थी कि वो रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे, सोया भी नहीं करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया था कि इन्न लिअयनिका अलैका हक़्क़ा व इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, कि तुम्हारे बदन का तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँखों का तुम पर हक़ है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको नसीहत करे कि रात का कुछ हिस्सा सो जाओ, फिर उठ के नमाज़ पढ़ो। तो ये चीज़ पसंदीदा भी नहीं है कि आदमी उठ के सिर्फ नमाज यानी रात में नमाज़ पढ़ता रहे, सोने का ख्याल ना रखे, अपनी सेहत का ख्याल ना रखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका लिहाज आपको ऐसे हो कि आप नमाज़ पढ़ते हो, तो नमाज़ पढ़ते हुए आप अपनी सेहत का या तबीयत वगैरह का भी ख्याल रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियाम के तरीक़े के बारे में जो बातें बताई गई, जैसे नमाज के बारे में एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की क़िरात के बारे में इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान किया। हदीस नंबर 440 पर 9 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के नवाफिल में कभी सिर्री यानी आहिस्ता और कभी जहरी यानी बुलंद आवाज़ से क़िरात फरमाया करते थे। और यही आलम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात निकले नमाज के लिए यानी देखने के लिए, तो हज़रत अबू बकर की क़िरात को भी सुने, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी क़िरात को सुने। तो वहाँ तो आपने महसूस किया होगा कि हज़रत अबू बकर की आवाज़ को अल्लाह के नबी ने थोड़ा बुलंद करने के लिए कहा और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ को थोड़ा नीचा करने के लिए कहा। तो यही मतलब है कि तहज्जुद की नमाज हालात के एतबार से सिर्री या जहरी दोनों एतबार से भी पढ़ी जा सकती हैं। बाकी रहा
وطر کے بارے میں، یہ تو تہجد کے بارے میں ہے، تہجد کا وقت کیا ہے، تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں، تہجد نمازیں آپ کیسے پڑھنا چاہیے، وطر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر جو ہے شب میں یعنی رات میں، کبھی درمیان میں کبھی آخر میں وطر آپ ادا کیا کرتے تھے۔ وطر کے بارے میں ہی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 750 پر 5 ہے۔ آپ نے فرمایا جسے ڈر ہے وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، وہ رات کے شروع میں بھی وطر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے امید ہے کہ وہ رات کو اٹھ جائے گا وہ آخر میں وطر پڑھ لے، اس لیے کہ وطر رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں، بلکہ رات میں اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد وطر پڑھیں۔ نہیں آپ کو اٹھنے کا نہیں ہے یا نہیں اٹھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے تو پھر آپ عشاء کے بعد ہی فوراً وطر پڑھ سکتے ہیں۔ وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر میں کتنی رکعتیں ثابت ہیں؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1422، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے، جو شخص وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ 5 رکعت وطر پڑھے، جو کوئی 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے 3 رکعت پڑھے، جو کوئی 1 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے 1 رکعت وطر پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بھی ثابت ہے۔ تو مطلب یہ وطر میں 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت 9 رکعت بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک ایک کا طریقہ آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے 3 رکعت عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو 3 رکعت وطر کیسے پڑھیں گے؟ 3 رکعت وطر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں خاص کر کے ثابت ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی نے وطر کی نماز کے بارے میں خاص کر کے فرمایا لا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کے جیسا نہ پڑھو۔ بولے تو مغرب کی نماز بھی کتنی رکعت ہیں؟ 3 ہیں، وطر بھی 3 رکعت، تو ویسے نہیں پڑھنا ہے جیسا مغرب پڑھتے ہیں۔ تو اب مغرب کیسے پڑھتے آپ کہ دوسری رکعت کے اندر آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے پھر اٹھتے اور پھر تیسری رکعت پڑھتے، تو ویسا وطر نہیں پڑھنا ہے۔ اب ویسا وطر نہیں پڑھنا بولے تو 2 طریقے ہیں اس کے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ وطر کی نماز 3 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، دوسری رکعت کو آپ بیٹھے نہیں بلکہ آپ اٹھ جائیں، دوسری رکعت ہونے کے بعد بھی بیٹھنا نہیں، 3 رکعت ایک ساتھ بغیر اتحیات کے پڑھیں، آخر رکعت میں ایک اتحیات کے لیے بیٹھیں آپ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ دوسری رکعت میں اگر اتحیات کو بیٹھتے بھی ہیں تو بیٹھیں، لیکن سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر 1 رکعت پڑھ لیں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ 2 طریقے ہیں۔ وطر کی نماز مغرب کی نماز کے جیسا نہیں پڑھنا ہے تو اس کے جیسا نہیں پڑھنے کے لیے یہ 2 طریقے کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا تو آپ وطر کی نماز 3 رکعت ایک ساتھ پڑھ لو آپ، یعنی اگر آپ دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھے تو بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اتحیات پڑھ لو، درود سب پڑھ کے سلام پھیر لو، سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ جاؤ، اٹھ کر کے پھر 1 رکعت آپ پھر پڑھ لو، تو یہ 3 رکعت وطر ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے تو وطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تو یہ کہ اس کا خیال رکھنا ہے، اس حساب سے پڑھنا ہے۔ دوسری سنت یہ کہ وطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص سورتیں پڑھتے تھے۔ کیسے؟ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کیا ہے، حدیث نمبر 460 پر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے۔ تو وطر میں یہ سورتوں کا پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 رکعت وطر ہیں تو ایسا مسئلہ ہے۔ اگر آپ 5 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 5 رکعت میں بھی ایسے ہی کہ بیچ میں تشہد کو کبھی نہیں بیٹھیں گے، آپ ڈائریکٹ آخر رکعت میں بیٹھیں گے۔ البتہ اگر آپ 7 پڑھ رہے ہیں تو 6ٹھی رکعت کو بیٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر پڑھ لیں گے۔ 9ویں رکعت کا بھی مسئلہ ایسے کہ 8ویں رکعت کو بیٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر 1 رکعت پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 تک ثابت ہے۔ آپ یعنی کوئی بھی آدمی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اتنوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ سکتا ہے، یعنی 1 3 5 7 9 میں سے کیسے بھی جیسے سہولت ہو آدمی وطر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وطر میں قنوت کے بارے میں، وطر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے جو قنوت دعا ثابت ہے وہ رکوع سے پہلے بھی ہے،
رکوع کے بعد بھی ہے، رکوع سے پہلے کی زیادہ روایتیں ہیں، رکوع کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قنوت کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، مشہور 2 دعائیں ہیں، 2 دعاؤں میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت یا اللہم انا نستعینک، یہ اس میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنت میں ثابت ہیں، ایک تو دعا کے علاوہ ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر ہونے کے فوراً بعد جیسے ہی سلام پھیرتے سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تیسری مرتبہ تھوڑا آواز کو بلند کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق رب الملائکۃ والروح 3 کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کے سلسلے میں ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ وطر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنا۔ بولے تو کیسا؟ ایسے ہی کہ اگر آپ نماز عشاء کی نماز پڑھ لیے، وطر بھی پڑھ لیے، پھر آپ تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن پھر ختم کرتے ہوئے آخر میں وطر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک رات میں ایک ہی مرتبہ وطر پڑھنا ہے، 2-3 مرتبہ وطر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے اندر جو باتیں ثابت ہے، تو آپ دعاؤں کا اہتمام کریں وطر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے لحاظ سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کبھی زیادہ پڑھا کرتے تھے تو کبھی آپ دعاؤں کے اندر اضافہ کریں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ وطر کے سلسلے میں چند ضروری باتیں رہیں۔ آدمی جو ہے جب وطر نماز پڑھتا ہے تو اس کا خیال۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ پورا یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک جیسا تہجد کا وقت ہے ویسے ہی وطر کا بھی وقت ہے۔ آپ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کبھی آدمی اگر بھول گیا یا یعنی آدمی جیسے تہجد کی نماز آپ اٹھ کے پڑھے 4 بجے، پھر اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے تھے، اٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد وطر پڑھ لوں گا، لیکن نیند ہوشیار ہوئی نہیں، فجر کی اذان ہوگی، تو کبھی کبھار ایسا بھی وطر کی قضا کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھنے کے بعد بھی وطر پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا تو نماز تہجد اور نماز وطر کے بارے میں چند ضروری مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مسائل کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوالات ہے تو کریں، اس کے بعد ایک نصیحت کی حدیث سنائیں گے آپ کو۔ بولے نہیں، ہم کب تک پڑھ سکتے بولے تو جیسے ہمارے پاس جو اذان ہوتی ہے اول وقت میں ہوتی ہے، شروع وقت میں، تو وقت سے پہلے آپ وقت تک پڑھ سکتے ہیں، برابر وقت ہو رہا ہے، جیسے 5:40 پر 8 کو اگر وقت 4:50 پر 8 یا بہرحال جو بھی وقت ہو رہا ہے تو وہ وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دعا وغیرہ۔ وقت ہو گیا تو اذان اصل چیز نہیں، وقت اصل ہے، تو اول وقت میں اذان ہو رہی ہے تو اذان سن کے ختم کر دو۔ اگر اذانیں لیٹ ہو رہی ہے بول تو اذان تک نہیں پڑھنا، باہر کے مسجدوں میں پورا بہت لیٹ دیتے ہیں اذان، تو وہاں تک نہیں پڑھنا، اصل چیز ہے وہ وقت کا ختم ہونا۔ وقت ختم ہوتے ہی اذان دے رہی، جسے ہم اول وقت میں دے رہے ہیں تو وہ اذان سن کے آپ ختم کر ڈالو، لیکن نہیں اذان بہت تاخیر سے دے رہی بولے تو وہ ٹائم کو آپ وہ اذان کا اعتبار نہیں کرنا۔ جی 2 بھی پڑھ سکتے، 1 بھی پڑھ سکتے، سہولت کے حساب سے۔ جیسے رمضان وغیرہ میں ہمیں پڑھتے ہیں، کئی دعائیں پڑھتے ہیں، تو کم سے کم 1 دعا پڑھیں، بلکہ کبھی کبھار آپ دعا بھول بھی گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 1 سے 2-3 دعائیں ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، 1 دعا 2 دعا یا اور بھی دعائیں ہیں آپ کی، تو مطلب عربی وغیرہ میں جو یاد کریں آپ دعائیں، وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی دعا پڑھنا بھول گیا اور سجدے میں چلا گیا تو اسے سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ سجدے سہو کے مسائل میں یہ بات ذکر کیا تھا میں کہ نماز میں جو کام فرائض میں آتے ہیں، واجبات میں آتے ہیں، تو اس کے چھوٹنے پر جو ہے سجدے سہو ہوتا ہے۔ باقی اگر ایسی کوئی دعا وغیرہ چھوڑ دیے آپ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور وتر دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔
3 रकात नहीं साबित नहीं, कोई हदीस नहीं। अब इतने जो सुन्नत के खिलाफ कामा करते हैं बोल, तो वो करने क्या गलत है उनको? साबित नहीं है, बल्कि वो तो मगरिब के से मुशाबे होता है, वो तो नहीं, वैसा नहीं, साबित नहीं। वितर में यही 2 तरीक़े हैं अल्लाह के नबी से, या तो आप 3 रकात मिला करके पढ़ो, या नहीं तो दूसरे रकात को सलाम फेर डालो, फ़ौरन उठ के 1 रकात पढ़ लो, यही 2 तरीक़े साबित है। वो जो पढ़ते हैं वो साबित नहीं है जी। हाँ, ये एक मसला हो सकता है। सवाल है कि तहज्जुद की नमाज़ लंबी पढ़ना है, अगर सूर्य याद नहीं है तो देख के पढ़ सकते हैं क्या? देख के पढ़ सकते हैं। नफिल नमाज है, नफिल नमाज में अगर आपको क़ियाम लंबा करना है और क़ियाम लंबा करने के लिए आपको कुरान ज़्यादा याद नहीं है तो कुरान वगैरह रख लेके पढ़ सकते हैं जैसे, लेकिन हरकत ज़्यादा नहीं होना। आजकल छोटी कुरानें हैं, छोटी कुरान आप हाथ में रख लेके पढ़ लिए, उसके बाद आप जेब में रख लिए, फिर रुकू सजदा कर लिए, ठीक है। मोबाइल वगैरह में भी कुरान रहती है, लेकिन वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहना, खोलो आप, फिर आपका ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं जाना। लेकिन नमाज लंबी करने के लिए आप कुरान देख कर पढ़ना चाहते हैं हाथ में लेकर के, लेकिन वही ज़्यादा हरकत नहीं होना, हरकत ज़्यादा नहीं होना। जैसे आप खड़े हैं तो आपका हाथ ऐसे ही रहना है, किताब यहाँ रहना है, ऐसा नहीं कि हाथ छोड़ लेके पूरा ऐसा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो हाथ बांधे रहना। तो शक्ल सूरत जो है नमाज की हैअत ही लगना है, तो उस एतबार से आप पढ़ सकते हैं देख कर भी। अगर किसी को मतलब देख के पढ़ना नहीं आता तो एक सूरत को बार बार भी पढ़ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्मल से लोगों को एक 10-15 सूरतें याद रहते हैं अम्मा पारे के, अलम तरा से लेकर लास्ट तक, तो वही सूरतें आप दोहरा के भी पढ़ सकते। मतलब एक बार पढ़े, बिल्कुल एक बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, जब एक आयत ही चल रहा है इतनी बार पढ़ रहे हैं। तो असल चीज़ है क़ियाम लंबा करना। तो आपको सीखना है भाई। अब ये मतलब नहीं कि मौलाना बोल रहे हैं शुरू से आखिर तक वही पढ़ लेते जाओ, तो वही पढ़ते जाना नहीं है, ज़रा सीखना है कुरान। दूसरा भी ऐसे उम्र वाले जिनको सीखना भी फुर्सत नहीं है, मतलब नहीं आता है, बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि अब लंबा बोलते हो वही अलम तरा पढ़ते जा रहे हैं। कुरान और भी सीखो, आप हिफ्ज़ करो, लेकिन जब तक आप नहीं सीख जाते तब तक आप जो भी आपको आता है उसे ही बार बार कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। कोई भी नमाज में आप नमाज लंबी पढ़ना चाह रहे हैं, आपको जैसे आयतुल कुर्सी याद है, आप आयतुल कुर्सी ही बार बार पढ़ते जाओ, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हैं, कितनी भी मरतबा। जी वितर में दुआ के लिए हाथ उठाना ही ज़रूरी नहीं है, बग़ैर हाथ उठाए भी दुआ कर सकते हैं। हाथ उठाना, हाथ उठाए कर ही दुआ करना, इसकी ख़ास की कोई दलील नहीं है। बस आम दुआओं में चूँकि हाथ उठाना बंदे के आजिज़ी की अलामत है, तो इस वजह से, और दूसरे आम दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अहतमाम करते थे, तो इसलिए उस पर वहाँ भी हाथ उठा के करते हैं। अगर कोई बग़ैर हाथ उठाए दुआ करता है तो बिल्कुल उसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं। और कोई सवाल? चलिए एक हदीस सुनाता हूँ आपके सामने नसीहत के लिए, इसी से जुड़ कर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ दुआएं ऐसी हैं जिसे पढ़ कर के हम यानी दुआएं कबूल होने का ज़रिया है, हमारी इबादतें कबूल होने का ज़रिया है। नॉर्मल से रात में बहुत सारे लोग उड़ते हैं, यानी कभी रात में नींद ऐसे होशियार हो गई। बाज़ काम ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हम मालूम नहीं होने की वजह से उस पर भी अमल नहीं होता है। जैसे एक बात मैं आपके सामने सुनाता हूँ हदीस की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को नींद से जागे, बोले तो रात में कभी भी नींद से जागता है और ये पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना है, ये आदमी पढ़ता है।
اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تو مشہور ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ آپ رات میں کبھی بھی اٹھے اتنی دعا پڑھ لیے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آدمی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اگر اٹھ کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی اس کی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک آسان سا عمل ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے جو حدیث کے اندر بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جو بہت آسان ہے ہمارے لیے، اور اتنا آپ پوری حدیث پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1150 پر 4 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو آسان ہے، یہ تقریباً یاد ہے، بس اس میں ملا کے ہے سب ایک ساتھ، سب یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اس کے لیے یعنی آپ اٹھ کر وضو کر کے پڑھنا ہے ضروری نہیں ہے، نماز کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ کیا ہے، آدمی جب بھی اٹھتا ہے تو آدمی یہ پڑھتا ہے، پھر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے کیا بولے؟ اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نماز بھی قبول کرتے۔ تو مطلب یہ کہ دعا پڑھنا کب ہے؟ وضو کر کے نماز کر کے پڑھنا ہے نہیں ہے، ایسے ہی مطلب یہ کہ آپ رات میں ایسے ہی نیند ہوشیار ہو گئی آپ کی، آپ بستر پہ بیٹھے بیٹھے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی نیند آپ کی نیند کبھی بھی رات میں ہوشیار ہو گئی، آپ بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی اتنی دعا آپ اٹھ گئے، یاد آ گیا، آپ فوراً دعا پڑھ لیں۔ دعا پڑھنے کے بعد کوئی بھی اپنی دعا، اپنے آپ کی جو بھی ضرورت ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، وہ دعا اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر اس کے بعد بھی اگر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ اٹھے وضو کریں نماز پڑھیں، اللہ آپ کی وہ دعا بھی قبول کرتے، آپ کی وہ نماز بھی قبول کرتے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم سے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں، یا کبھی رات میں خواب دیکھ کے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، یا کبھی نیند ایسے ہی آواز سے بیدار ہو جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں، پھر خاموش ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ تو ایسے مت سوئیے، آپ چھوٹا سا عمل کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں تو پھر سو جائیے، نہیں آخری وقت ہے، فجر کی نماز کے لیے بھی تھوڑا بہت وقت ہے، آپ اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیں، لیکن کم سے کم اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ ایک آج کی ایک نصیحت ہے آپ کے لیے کہ ہم راتوں میں بہت سارے مرتبہ اٹھتے ہیں لوگ، بچوں کے لیے، اپنے لیے، پیاس کے لیے، کبھی بھی، لیکن لوگ کیا ہے، پھر اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے بستر پہ بیٹھے آپ دعا پڑھ لیں، پھر کچھ آپ کے اپنی کوئی دعا کریں، یا کچھ بھی آپ کو عربی زبان کی جو دعائیں یاد ہے وہ بھی پڑھ لیں، یا تو اردو زبان میں اللہ مجھ پہ رحم کر، میرے رزق میں برکت، کچھ بھی کر لیں آپ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ الذی، کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن دعائیں پڑھ لیں۔ تو یہ بس اس کے لیے اتنا ہی کرنا ہے آپ کو کہ آپ اتنا ایسے اذکار کر لیں، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ تو یہ ایک اچھی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے جو ہم کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہم تمام کو عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آگے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اسی سے جڑ کر کے آئندہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق ہم تمام کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔